نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه يسر الله حتفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى مملوك. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. دھیرے دھیرے چلو ہم مدینہ چلیں، دھیرے دھیرے چلو ہم مدینہ چلیں، ہے جہاں رحمتوں کا خزینہ چلیں. دھیرے دھیرے چلو ہم مدینہ چلیں، اور وہ غار حرا مہبت جبرائیل، اور وہ غار حرا محبت جبرائیل، اس طرف با ادب با قرینہ چلیں، اس طرف با ادب با قرینہ چلیں. دھیرے دھیرے چلو ہم مدینہ چلیں، بارگاہ خدا اور در مصطفیٰ، بارگاہ خدا اور در مصطفیٰ، دو جگہ یعنی مکہ مدینہ چلیں، دو جگہ یعنی مکہ مدینہ چلیں. دھیرے دھیرے چلو ہم مدینہ چلیں، ہے جہاں رحمتوں کا خزینہ چلیں. گنبد سبز ہم کو نظر آئے جب،
گنبد سبز ہم کو نظر آئے جب پڑھ کے صلی علی سر خمیدہ چلیں، پڑھ کے صلی علی سر خمیدہ چلیں، دھیرے دھیرے چلو ہم مدینہ چلیں، ہے جہاں رحمتوں کا خزینہ چلیں، عطر و عنبر کی مہکار کیا چیز ہے، عطر و عنبر کی مہکار کیا چیز ہے، لے کے شاہ امم کا پسینہ چلیں، لے کے شاہ امم کا پسینہ چلیں، دھیرے دھیرے چلو ہم مدینہ چلیں، ہے جہاں رحمتوں کا خزینہ چلیں، جس مکان سے گئے مصطفیٰ عرش پر، جس مکان سے گئے مصطفیٰ عرش پر، ام ہانی کے گھر پابرہنہ چلیں، ام ہانی کے گھر پابرہنہ چلیں، دھیرے دھیرے چلو ہم مدینہ چلیں، نعت گوئی میں ساجد بڑا فیض ہے، نعت گوئی میں ساجد بڑا فیض ہے، نعت کے نور سے بھر کے سینہ چلیں، نعت کے نور سے بھر کے سینہ چلیں، دھیرے دھیرے چلو ہم مدینہ چلیں، ہے جہاں رحمتوں کا خزینہ چلیں۔ معزز موقر حضرات سامعین، بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، عزیز بچوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، ابھی آپ نے سب سے پہلے مرکز العلوم کے نائب ناظم اعلیٰ اور جمعیت علماء کے آفس سیکریٹری اور مرکز العلوم کو استاد حدیث حضرت مولانا زعیم الاسلام صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے مدلل خطاب سماعت کیا ہے، اسی طرح حضرت الاستاذ جامعہ مرکز العلوم سونگڑا کے صدر المدرسین و ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری عبداللہ صاحب قاسمی شیخ الحدیث جامعہ مرکز العلوم سونگڑا سے آپ نے نصیحت آمیز خطاب سماعت کیا ہے۔ میرے دوستو، میں نے قرآن پاک کی ایک لمبی آیت تلاوت کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم یہاں جمع ہیں اور اس بنیاد پر جمع ہیں کہ آپ کے اسی محلے کے مرحوم کیا نام تھا؟ حبیب اللہ، حبیب اللہ، بہت پیارا نام اور بہت اچھا نام، جو اسی علاقے کے اور وہ رنگالی کے اندر ایک مدت انہوں نے گزاری اور گاہے بگاہے ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی، وہاں بھی ملاقات ہوتی تھی جب جانا ہوتا تھا۔ انہی کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہیں۔ صرف جمع ہونا یہ کافی نہیں ہے،
ہم کو یہ جمع ہونا ہم کو اپنی موت کی یاد دلاتی ہے کہ جس طرح وہ چلے گئے، دنیا چھوڑ کر ہم سب کو بھی جانا ہے۔ جس کا وقت آتا رہے گا وہ جاتا رہے گا، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آنے والے آتے رہیں گے اور جانے والے جاتے رہیں گے، کسی کو یہاں رہنا نہیں ہے۔ اور اصل زندگی ہماری آپ کی آخرت کی ہے، وہاں کو زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے آدمی دنیا کے اندر بھی اگر کہیں پر کسی کاروبار کے لیے ٹیمپرری جاتا ہے تو وہاں پر وہ کوئی مکان نہیں بناتا، وہاں پر وہ کسی کرائے پر رہتا ہے، اور اس کے بعد جہاں مستقل رہتا ہے وہ پختہ مکان بناتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہم دنیا میں ہیں، صرف کرائے کے گھر پر ہیں، یہ گھر بھی ہمارا نہیں۔ ہم جائیں گے تو ہماری اولاد کا حق ہوگا، وہ جائیں گے تو ان کی اولاد کا حق ہوگا۔ پتہ چلا کوئی اپنے گھر کا، اپنی جگہ کا، اپنے مکان کا مالک نہیں ہے، مالک اللہ ہے۔ یعنی ہماری زمین و جائیداد کا، گھر کا، مکان کا، دکان کا، سب کا مالک ایک ہے، وہ اللہ۔ اور اس چیز کو وہ چھوڑ کے جائے گا، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے تو وہاں کے لیے ہم کو عمدہ مکان، بہترین مکان کی تیاری کرنی چاہیے۔ جب بہترین مکان کی تیاری کرنے کے لیے کیا ہوگا، کیا کرنا ہوگا، اور وہاں پر عمدہ مکان کے لیے، آرام اور راحت کے لیے، وہاں بہترین زندگی کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ فرماتے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو ایمان کے بعد نیک عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنا مہمان بنائیں گے، اللہ کا وہ مہمان بنے گا۔ تو اللہ کا مہمان وہی ہوگا جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، رحمان کا بندہ ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رحمان کا بندہ کون ہے؟ قرآن نے چند صفتوں کو بیان کیا کہ کون ہے رحمان کے بندے۔ قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا، اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کہتے ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی وہ دادا گیری نہیں، جھینگا مشتی نہیں، لڑائی جھگڑے نہیں، ظلم زیادتی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، کسی کا حق نہیں لیتے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اور کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اگر راستے پر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹاتے ہیں، اور راستے پر بلا وجہ بلا ضرورت نہیں بیٹھتے ہیں۔ یعنی راستے پر گزرگاہ پر بیٹھنے کو منع کیا گیا، اس لیے آنے جانے والوں میں دشواری ہوگی۔ اور اگر بیٹھتا اس بنیاد پر کہ میں کسی کی مدد کروں گا، کوئی بوجھ لے کے جاتا ہے اور زیادہ اس کے بوجھ کو ہلکا کروں گا، یا یہ ہے کہ کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور کروں گا، یا کوئی راستہ بھٹک گیا اس کو راستہ بتلاؤں گا، یہ اور بات ہے۔
قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب اس کے ساتھ کوئی جاہل جپٹ، کوئی ان پڑھ یا علم دین سے، قرآن و حدیث سے ناواقف، وہ اگر کوئی بحث مباحثہ کرتا ہے، قیل و قال کرتا ہے، بے جا اعتراضات کرتا ہے، اس سے سلامتی کے ساتھ نکل جاتے ہیں، اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ قرآن نے کہا ان کی صفت، قرآن نے بیان، کون لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ قرآن نے کہا جو رات گزارتے ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، میرے بھائی اور بزرگوں، یعنی سجدے میں رہتے ہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ ان کی تعریف کی۔ وہ کون لوگ جن کی تعریف قرآن کر رہا ہے؟ وہ مؤمنین کاملین کی تعریف کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ قرآن کہتا ہے کہ نرم گرم بستر چھوڑ کر وہ اللہ کو پکارنے میں لگ جاتے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے دل کے اندر ہے، وہ دینی رغبت ان کے اندر ہے، وہ اللہ کی عبادت کے لیے وہ بیدار ہو جاتے ہیں، اللہ نے جو کچھ دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں اپنے اہل و عیال پر بھی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر بھی کرتے ہیں، بیوہ بے کس بے سہارا سب خرچ کرتے ہیں، دین کے راستے پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ قرآن نے بیان کیا ان کے بارے میں کہ الذین ينفقون اموالهم فی السراء والضراء، کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، ایک تو چھپا کر بھی دیتے ہیں، ایک اعلانیہ طور پہ دیتے ہیں بغیر ریاکاری کے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، قرآن کہتا ہے، اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة یرجون تجارة لن تبور۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا اس میں سے جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں، اور رات کو بیدار ہوتے ہیں۔ اس میں وہ شخص بھی ہے جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے، پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے، پھر اٹھ کر کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سویا آدمی آرام کر رہا ہے، یعنی ہم نے تھوڑا سا عمل کر دیا، عشاء جماعت سے پڑھ لی، فجر پڑھ لی، اس کے پڑھنے پر ہم پوری رات سوئے رہے۔ اللہ اتنے رحیم اتنے کریم ہے کہ اس پر ثواب دیتے ہیں۔ ایک تھوڑی سی محنت ہم نے کر لی، ایک تھوڑا سا عمل ہمارا اللہ کے اتنا مقبول ہے۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم آرام کر رہے ہیں، بستر پہ ہیں، خوب خراٹے کی نیند لے رہے ہیں، لیکن اس پوری رات اللہ ہمارے نام اعمال ثواب لکھ دے۔ اتنا مہربان رب،
اتنا رحم کرنے والا، اتنا مہربان کون ہو سکتا ہے؟ میرے بزرگوں بھائیوں، قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو بیدار ہوتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، رات کو بیدار رہتے ہیں۔ قرآن ان کی تعریف ایک جگہ اور کرتا ہے قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ قرآن کہتا ہے راتوں کو کم سوتے ہیں اور اس میں رات کو عبادت کرنے پر اللہ کو یاد کرنے کے باوجود اللہ کو خوب پکارتے ہیں، خوب عبادت کرتے ہیں، لیکن صبح ہوتے ہی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ ہم تیری عبادت کر تو ہم نے لیا ہے لیکن جس طرح اس کا حق ادا نہیں کر سکا، ہم نے عبادت کی ہے، نماز پڑھی ہے، لیکن جیسا حق تھا وہ ادا نہیں کیا ہم نے، معافی چاہتے ہیں اللہ سے۔ ہماری طرح نہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہم بڑے نمازی، ہم تہجد پڑھتے ہیں دوسرے کو بتانا چاہتے ہیں کہ تہجد پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں دوسرے کو بتانا چاہتے ہیں کہ اتنا قرآن پڑھا ہے۔ میرے بھائی، تو اب یہ ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ یہ عبادت جو ہم نے کی ہے بہت کمزور ہے، آپ قبول کر لیجئے۔ صبح کو معافی مانگتے ہیں اللہ سے، اتراتے نہیں، اور اللہ نے جو ان کو دولت دیا ہے وہ ان لوگوں کو بھی دیتے ہیں جو اس کے پاس آ کے مانگتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی پہنچاتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، مانگ نہیں سکتے غیرت کی بنیاد پر۔ کتنے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کا خیال کرتے ہیں کہ جو نہیں مانگ سکتے اپنی غیرت کی بنیاد پر، اپنی میرے دوستو بزرگوں ان تک پہنچاتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا، خیال کیا کہ ہمارے بھی کوئی پڑوسی ہیں، ہمارا محلے میں بھی کوئی ہے، رشتہ دار بھی کوئی ہے، ضرورت مند ہے، ہم اپنی فکر کرتے ہیں، اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، اپنے گھر کی فکر کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ فکر نہیں کیا کوئی ضرورت مند بھی ہے۔ ہمارے بعض بزرگوں کے حالات میں لکھا ہے اگر کوئی ان سے آ کے سوال کرتا تھا تو اس کو دینے کے بعد روتے تھے، خوب روتے تھے۔ کوئی پوچھتا رونے کی وجہ کہ آپ نے اس کو دیا اس وجہ سے روتے ہیں؟ کہا نہیں، کہا کہ کل اللہ مجھ سے پوچھے گا وہ ضرورت مند تھا اس تک تو نے کیوں نہیں پہنچایا کہ اس کو مانگنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ میں نے اپنے حضرت والد رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے، اور ان کی وفات حسرت آیات کے بعد بہت سے ایسے لوگ تھے جو مجھ سے ملے اور یہ کہا کہ آپ کی والد یہ دیا کرتے تھے۔ بہت سے لوگوں کا گھر کا خرچہ چلتا تھا، تو انہوں نے بتایا تب پتہ چلا۔ تو آج کتنے لوگ ہیں جن کو یہ فکر ہے، ہم سوچتے ہیں اللہ نے ہم کو دیا، ہم کھائیں، ہم اولاد کھائیں، ہم مر جائیں بس، نہیں، سب کا حق ہے۔ اللہ نے دیا ہے، اس کا شکریہ ادا کرو، اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، کسی کا محتاج نہیں بنایا، اللہ کا شکریہ ادا کرو، ضرورت مند تک اس کو پہنچاؤ، اپنے رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا خیال کرو۔ حدیث میں آتا ہے اگر ضرورت مند رشتہ دار کا آپ نے خیال کیا تو ڈبل ثواب ملے گا۔ رشتہ دار ہے، ضرورت مند ہے، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دیں گے۔ کبھی ہم نے نہیں خیال کیا کہ میرا رشتہ دار ہے، میرا پڑوسی ہے، میرا بھائی ہے، میرا فلاں ہے،
میری بہن ہے. کبھی ہم نے نہیں سوچا. ہم سوچتے ہیں اللہ نے ہم کو دیا, موج مستی کر کے چلے جائیں گے. کہاں جاؤ گے؟ جاؤ گے اسی اللہ کے پاس. جواب دہ ہوگا اسی, جواب دہ ہوگے اسی اللہ کے پاس. تو کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ ہمارا بھائی پریشان, ہمارا پڑوسی پریشان, ہمارا رشتہ دار پریشان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ یا ابا ہریرہ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا, اپنے پڑوسی کے ساتھ معاملہ اچھا کرو تو کامل مومن بن جاؤ گے. آج پڑوسی پڑوسی سے لڑتا ہے, پڑوسی پڑوسی کا دشمن بنا ہوا ہے, بھائی بھائی کا دشمن ہے, بھائی بہنوں میں لڑائی. افسوس کا مقام ہے. کیا دنیا میں اللہ نے اسی لیے بھیجا تم کو کہ تمہیں زندگی دی, تمہاری سانس چل رہی اسی لیے ہے کہ ایک دوسرے کی دشمنی کرو, ایک دوسرے سے لڑائی کرو, باپ بیٹوں سے الگ ہو جائے, بیٹے باپ سے الگ ہو جائیں, باپ بیٹوں کا حق ادا نہ کرے, بیٹے اپنے باپ کا حق ادا نہ کریں. آج بچے جوان ہو جاتے ہیں, ان کو باپ ماں کے حقوق نظر نہیں آتے, باپ ماں ان کو اچھے نہیں لگتے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے میرے دوستو بزرگوں, اس نعمت سے بہتر نعمت دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ ایمان والا ہے اس کو اپنے باپ ماں کی قدر ہونی چاہیے. ایمان والا ہے بھائی بھائی سے محبت کرنا چاہیے. ایمان والا ہے پڑوسی سے محبت ہونی چاہیے. ایمان والا ہے بھائی بہن سے محبت ہونی چاہیے. ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنا چاہیے. میرے بھائی, آج بعض اور بہنوں نے بھائیوں کی شکایت کی ہے, بہت سی بہنوں کرتی ہے, اور امارت شریعہ کے اندر جب بیٹھک ہوتی ہے اتنے شکایتیں آتی ہیں. کوئی کسی کا حق دبا لیا, کسی نے بھائی نے بہنوں کا حق نہیں دیا, وہ کہتے ہیں میں نے شادی کروا دی ہے. افسوس ہے, وہ تم اس کو کیسے دو؟ شریعت نے اس کو حق دیا, تم کیا دو گے؟ اس کے باپ کی جائیداد کے اندر شریعت نے اس کے جانے کے بعد اس کا حق متعین کر دیا ہے. مسلمانوں, آج کے اس دور کے اندر اتنا خطرناک ماحول ہے کہ آج باپ بیٹے لڑتے ہیں, بیٹا باپ سے لڑتا ہے, بھائی بھائی سے لڑتا ہے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں. شرم کی بات ہے, ڈوب مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. کہتے ہیں مسلمان ہے, کیسے مسلمان ہو؟ کس نے کہا تم مسلمان ہو؟ نام سے مسلمان کوئی ہو جاتا ہے؟ افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. قرآن اعلان کرتا ہے قرآن کی ایمان ہوگے, یاد رکھو ایمان چلا جائے گا. افسوس ہے. اور شکایتیں کرتے ہیں, وہ میرے گھر نہیں آتا تو میں اس کے گھر کیوں جاؤں؟ اللہ کی بندو, اگر وہ نہیں آتا گناہ کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیتیں دی گئیں, کتنی تکلیف دی گئی. ایسی اذیتیں کہ آپ میرے دوست بزرگوں اگر بیان کرو کلیجہ پھٹ جائے. آپ کو پتھر مارنے والا آتا یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد چھوڑ دیتے. آپ کو قتل کرنے والا آتا ہے, معاف کر دیتے. گالیاں دینے والا آتا ہے, معاف کر دیتے ہیں. آپ کو پر الزام لگانے والا آتا ہے, معاف کر دیتے ہیں. ہزاروں کروڑوں کو آپ نے معاف کر دیا. آپ نے بد دعا نہیں کی. میرے بھائی بزرگوں, یعنی اللہ کے نبی کو مارنے کی ساری سازشیں کر دی گئیں. اور اتنا ہی نہیں, آپ کے چچا حضرت حمزہ کو وحشی ابن حرب
جو حضرت جبیر ابن مطعم کے کہنے پر، اس لیے کہ حضرت حمزہ نے طعیمہ ابن عدی کو قتل کر دیا تھا، تو حضرت جبیر ابن مطعم اپنے چچا کا بدلہ لینے کے لیے حضرت حمزہ سے وحشی ابن حرب کو استعمال کیا۔ وہ حضرت حمزہ کو چھپ کر وار کرتا ہے، ان کے پورے بدن کے اندر سے ہتھیار پار ہو جاتا ہے، وہ بھی آتا ہے اللہ کے نبی کے دربار میں، نبی معاف کر دیتے۔